جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو ہم علم سیکھیں، رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو احیاء کرے یعنی سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مجیب مفتی محمد جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے اللہ خیر۔ مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کی سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔ میرا نام محمد ثاقب رضا عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کو قمیض کی سائڈ پاکٹ میں رکھنا کیا جائز ہے؟ جی، بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کہا، اور عام طور پہ لوگ موبائل کے حوالے سے بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اور قرآن پاک بھی موبائل میں موجود ہوتا ہے، تو دونوں ہی آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو ادب والے مقام پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو اب ہماری باڈی میں جو ہمارے لباس ہے، اس لباس کے حوالے سے جو ادب کے قریب جو جگہ ہے قرآن پاک رکھنے کے حوالے سے، وہ ہے اپنے سینے کے قریب جو جیب ہوتی ہے اس میں رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ سائٹ والی جیب جو ہوتی ہے، اس کے اندر چونکہ اٹھنے بیٹھنے میں پھر جو بھی چیز اگر ہماری سائٹ جیب میں ہو تو بسا اوقات وہ دبتی ہے، یا اگر ہم کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جیسے کار میں بیٹھے ہیں اور مزید افراد بھی بیٹھیں گے تو جو بھی چیز سائٹ جیب میں ہوتی ہے وہ دبتی ہے۔ اور چونکہ یہ جو مقام ہے سائٹ جیبیں، یہ ادب والا مقام نہیں ہے، تو یوں قرآن پاک اگر رکھنا ہے تو پھر اس کو سامنے والی جیب پر ہی رکھا جائے، یا اس کے لیے کوئی غلاف یا کوئی بیگ ایسا رکھا جائے جو نمایاں طور پر ایسی جگہ رکھنے میں آئے، اٹھانے میں آئے کہ جس کی بے ادبی نہ ہو، تو سائڈ جیب میں قرآن پاک نہ رکھا جائے۔ تو موبائل کا کیا کہیں گے؟ یعنی یہ تو آپ نے وہ قرآن پاک جو چھوٹے سائز میں موجود جی 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 تو موبائل کا کیا؟ اب اس میں بھی سافٹ ویئر ہیں، حدیث کے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، صراط الجنان بھی ہے، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ اب رہا معاملہ جو موبائل کا ہے، تو موبائل صرف اور صرف قرآن پاک پر مشتمل نہیں ہوتا، اور موبائل کی اسکرین بھی جو ہے اس میں جو دیکھا جائے گا تو وہی چیز سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر اگر اپنی سیلفی کوئی دیکھے گا تو اپنی چیز سامنے آئے گی، قرآن پاک یا احادیث یا کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہی چیز سامنے آئے گی جو اسکرین پر یہ دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ موبائل کی جو اسکرین ہے وہ بلیک ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے اب موبائل کو چاہے سامنے والی جیب میں رکھیں یا سائڈ جیب میں رکھیں یا زمین پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے عام طور پہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں بیٹھ کر تو زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر قرآن پاک اسکرین پر جلوہ گر ہے، یعنی وہ موبائل کی اسکرین پر جلوہ گر ہے، اب وہ اسکرین آن ہے، اس حالت میں بھی سائڈ جیب میں نہ رکھیں، اس حالت میں پھر اس کو زمین پر نہ رکھیں کہ اب یہ ادب والے مقام پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اسکرین آف کر دی گئی ہے یا کوئی اور سا سافٹ ویئر یا کوئی اور آپشن کے اندر بندہ ہے تو اب بھلے اس صورت میں اسکرین آن رہ گئی، اب وہ سائڈ جیب میں ہے یا زمین پہ رکھنے میں پھر بے ادبی اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن قرآن پاک جو سائڈ جیب میں رکھنے کے حوالے سے جو پوچھا گیا ہے تو وہی پاکٹ سائز جو قرآن پاک ہوتا ہے، جو عام طور پہ حفاظ زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو
تو اب ان کو کم از کم اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ سائڈ جیب میں یا پھر جو پینٹ شرٹ والی جو جیبیں ہوتی ہیں سامنے کی یا بیک والی، ان جگہوں پہ قرآن پاک کو نہ رکھا جائے، کہ ان مقامات پہ رکھنے سے ان دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کے ادب والی جگہ نہیں ہے۔ ایک حافظہ کو میں نے دیکھا جمیل صاحب، انہوں نے 5 پارے کر کے الگ الگ اس کی پوری جلد کروا لیا، یا اس کی بینڈنگ ایسی کروا لی کہ 5 پارے، اور پورا قرآن پاک رکھنا بھی بعض اوقات آزمائش اور یہ وہ، تو 5 پارے۔ یہ اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جو ایسے حفاظ ہیں، یا ویسے بھی آپ آتے جاتے کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک اس طرح باقاعدہ دیکھ کر، بالکل دیکھنا چاہیے، دیکھ کر پڑھیں گے تو اس میں دیکھنے کا بھی ثواب ہے، باوضو چھونے کا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ تو انہوں نے 5 پارے کیے ہوئے کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ ختم، پھر آگے سلسلہ تو لے کے جانا، سامنے والی جیب میں رکھنا تو بڑا کہا کہ آسان ہے۔ تو یہ مشورتاً میں نے کہا چلیں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، جیب میں ہوتا ہے تو اب ظاہر باہر ہیں، واش روم بھی جانا ہے، کہیں اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاط ہے؟ ہاں، یہ بھی اچھی آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ تو جب قرآن پاک اگر ہمارے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ نارملی ریگزین کے غلاف میں ہی اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ جب ہمیں قضائے حاجت کے حوالے سے واش روم وغیرہ جانا پڑے تو قرآن پاک کو اندر لے کر نہ جائیں، بلکہ قرآن پاک کو باہر ہی کسی اچھی با ادب جگہ پر ہی رکھ دیا جائے۔ اس کا کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا ہوگا۔ جب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں نے اس کو لے کے نہیں جانا، تو انشاءاللہ مناسب کوئی نہ کوئی مقام آپ کو مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، میسیج بہت زیادہ آنا شروع ہوئے ہیں، اور جیسے ہی پروگرام ابھی 5-7 منٹ ہوتے ہیں تو کافی تعداد میں سوالات ماشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ اور جمیل بھائی، اس سلسلے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر سوال نرالا، یعنی الگ سوال ہوتا ہے، ظاہر جو جس کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور بالکل جداگانہ اور ممتاز جسے کہیں کہ ابھی ادب آداب قرآن پاک کی تلاوت، میرے پاس جو سوالات جمع ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہیں، قصر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی ہیں، شرعی منت کے حوالے سے بھی ہیں، یعنی یوں کہیں تو کئی موضوعات کے باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال آپ بھیجتے رہیں، میسیج بھی آپ کریں، اسی طرح اپنے سوال بھی ریکارڈ کریں، ہم کوشش کریں گے انہیں شامل کریں۔ کہتے ہیں کوئی شخص اگر کہیں زیارات کے لیے 2 یا 3 یا 10 دن کے لیے نکلے اور 92 کلومیٹر یہ سفر ہے، تو کہ نماز قصر ہی پڑے گا؟ عمومی طور پہ اس طرح جو ہے نا وہ ٹورز کے لیے لوگ نکلتے ہیں، جس میں پاکستان ٹور آپ کہہ لیں، تو مختلف انداز سے لوگوں کے ٹورز ہوتے ہیں۔ کوئی پکنک کے حوالے سے اس کا شائق ہے، تو کوئی مزارات اولیاء پر حاضری دینے کے حوالے سے اس طرح کے جو قافلے سے بن جاتے ہیں۔ تو اب اس میں وہی بات ہے کہ آپ اپنے شہر سے جب 92 کلومیٹر مسافت پر آپ کو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف مزارات اولیاء پہ مختلف شہروں میں آپ کو حاضری بھی دینی ہے، تو پھر یہ مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ دن بھی 10 ہیں، اور پھر یہ دن بھی کسی ایک جگہ پر 15 دن 15 راتیں رکنے کا چونکہ ہے ہی نہیں سلسلہ، تو یہ پورا سفر جو ہوگا یہ قصر نمازوں کی صورت میں ہی جاری رہے۔ ٹھیک ہے، اچھے سے ہم اپنے دینی اس ماحول میں دافسامی میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اور تو وہ بعض کا 30 دن کے لیے بھی ہوتا ہے، جی، لیکن 30 دن ان کا پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ کہیں ہوں۔ ایسوں کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ 30 دن کے لیے وہ ذہن تو بنا لے کہ ہم 30 دن کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، مگر وہاں نمازوں کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ جس شہر سے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں، تو اس مدنی قافلے کے مسافر بننے کی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ جو جس جگہ اپنے شہر سے آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہاں پر فاصلہ کتنا ہے۔ اگر وہ فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے، تو پھر اس صورت میں یہ مسافر بن گئے۔ مسافر بننے کی صورت کب بنے گی؟ جبکہ دوسرے مقام پر 15 دن 15 راتوں سے کم رکنے کا سلسلہ ہو۔ اب اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، جیسے باب المدینہ سے ایک مدنی قافلے نے پہنچنا ہے مرکز الاولیاء لاہور تک، ٹھیک ہے، اور یہ پھر واپسی بھی آنا ہے۔ اب یہ لاہور تک پہنچنے کے لیے مختلف شہروں میں سفر ہوتے ہوتے پھر لاہور پہنچیں گے، پھر واپسی بھی اسی طرح کراچی تک آ جائیں گے۔ تو اب اس میں جیسے کوئی یہاں سے حیدرآباد گیا، وہاں 3 دن مدنی قافلے میں رکا، پھر وہاں یہ قصر کرے گا،
قصر عام طور پہ جو مدنی قافلے کے مسافر ہوتے ہیں انہیں قصر کی حاجت پڑتی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو قیام ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے اور وہاں مقیم امام کے پیچھے مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بائی چانس کبھی قافلہ لیٹ پہنچا اور عشاء کی نماز کی جماعت ہو چکی تو اب یہ حیدرآباد میں قصر کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ سارے شرکائے قافلہ کراچی کے ہم فرض کر رہے ہیں. پھر یہ کراچی حیدرآباد میں 2-3 دن رکنے کے بعد پھر یہ آگے نواب شاہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی 3 دن کا قافلہ ہے، تو یہ نواب شاہ میں بھی مسافر ہیں. اسی طرح ہوتے ہوتے یہ اندرون سندھ کے کسی ایریے میں مدنی قافلے میں پہنچتے ہیں، پھر لاہور تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ جس بھی جگہ جو 92 کلومیٹر کی مسافت سے بعید ہو وہاں اگر 15 دن 15 راتیں خاص اسی جگہ پر جب تک رکنے کی نیت نہ ہو تو یہ جو شخص ہے اگرچہ 30 دن کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے لیکن جس مقام پر بھی یہ اس کا قیام ہوگا عارضی طور پر تو وہ 15 دن 15 راتیں قیام نہیں ہیں، جو کہ مدت اقامت ہے، یعنی مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ 15 دن سے کم ہی رکنا ہے اور عمومی طور پہ 3-4 دن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک شہر کے اندر، تو پھر یہ وہاں مقیم نہیں بلکہ مسافر ہی رہیں گے، اگرچہ ڈیوریشن پورے 30 دن کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں شہر کا بھی دیکھا جائے گا یا اسی ایک، جیسے اب ایک کسی علاقے میں گئے حیدرآباد افندی ٹاؤن کہیں کہ یہاں 3 دن کے لیے رکے اور یہاں سے پھر آگے لطیف آباد کی طرف، مجھے پتہ نہیں ہے افندی ٹاؤن لطیف آباد میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مطلب شہر کے اندر ہی لطیف آباد گئے اور اسی میں ہی آگے 3 دن پھر آگے ڈیفینس میں وہاں گزار دیے. تو کیا یہ چونکہ حیدرآباد میں اگر ان کو 15 دن 15 راتیں شہر کے اندر شہر جو حیدرآباد شہر ہے تو اس میں 15 دن 15 راتیں جب تک پورے رکنے کا ارادہ نہ ہو تو اب یہ حیدرآباد میں مسافر ہی رہیں گے. جیسے 12 دن حیدرآباد کا جدول بنتا ہے. اب حیدرآباد میں مختلف ایریاز ہیں، جیسے ہمارے کراچی کے اندر بڑے بڑے علاقے ہیں، تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے میں بھی کبھی 1-1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ کہلاتا چونکہ کراچی ہی ہے. تو اسی طرح حیدرآباد کے بھی مختلف علاقوں میں اگر 3-3 دن کی ترکیب سے 4 مدنی قافلے بن جاتے ہیں تو یہ حیدرآباد سٹی میں ہے لیکن 15 دن 15 راتوں سے کم ہی رکنا ہے تو مسافر ہیں. اگر ان کا جدول حیدرآباد میں 18 دن کا ہے، 18 دن اور راتیں حیدرآباد میں ہی رکنا ہے لیکن مختلف ایریاز میں، تو یہ حیدرآباد میں یہ مدنی قافلہ جو 6-8 مقامات پہ رہے گا یہ مقیم ہوگا کیونکہ حیدرآباد ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ کے مختلف محلوں میں گویا آنا جانا ہو رہا ہے. تو یہ ایک الگ صورت ہے. بہت اہم مسائل ہیں ناظرین اور یہ ہمیں سیکھنے چاہیے. اس میں چاہے آپ دینی طور پر کہیں جا رہے ہوں یا اپنے بزنس کے لیے کہیں جا رہے ہوں، ان کا تعین تو وہ کر لینا چاہیے. ہاں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں وہ تعین کر ہی نہیں سکتے کہ میں نے رہنا کتنے دن ہے، وہ کہتے ہیں جب کام ہو جائے گا ہم نے چلے جانا ہے، اور وہ کام 4 دن میں ہو رہا ہے، وہ کام 12 دن میں ہو رہا ہے یا وہ کام 18 دن میں ہو رہا ہے. تو یہ جمیل صاحب جو روزانہ نیت بنا کے بیٹھتے ہیں کہ صبح چلے جانا ہے، کام ہو گیا تو چلے جانا ہے، اب ایسے کو وہاں مہینہ بھی رک جائیں تو مسافر ہی رہے گا. وہ مسافر ہی رہیں گے. وجہ یہی ہے کیونکہ ان کی کنٹینیو 15 دن 15 راتیں رکنے کا اس جگہ ارادہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا تو یہ ہے کہ جب مجھے میری یہ مطلوبہ چیز مل جائے تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا، لیکن وہ آسرے پر آسرا دیتے دیتے کسی کو اگر ہفتے یا 10 دن کے آسرے کے بجائے وہ 20 دن وہاں پہ اس کو رکنا پڑ جاتا ہے تو اس کی چونکہ نیت یہاں پہ 15 دن 15 راتیں رکنے کی نہیں ہے تو پھر یہ مسافر رہے گا، مقیم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا جب چہرہ دیکھتا ہے میت کا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. مزید؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے 92 کلومیٹر سفر پہ نکلے اس نیت سے کہ میرا فلاں کام اتنے دن میں ہوا تو گھر واپس آؤں گا، اب 2 یا 3 دن لگ جاتے ہیں، تو اس میں نماز کس طرح ادا کرے، قصر یا ادا؟ ٹھیک ہے. ہم نے تقریباً اس کا بھی جواب جو ہے وہ دے ہی دیا ہے. 92 کلومیٹر ہیں اور وہاں 2 یا 3 دن آپ کو لگتے ہیں تو آپ مسافر ہیں. راستے میں بھی آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی آپ نے قصر نماز وہ پڑھنی ہے. اچھا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقیم ہو جائے گا وہاں 18 دن 15 دن سے زائد جو بھی اس نے گزارا 15 راتوں سے زائد، تو اب یہ جب واپسی آئے گا تو یہ راستے میں کیا کریں گا؟ اچھا جیسے یہی کہ کراچی کا رہنے والا اگر لاہور یہ 20 دن کے ارادے سے نکلا جی تو یہ لاہور پہنچنے تک جو درمیان کا سفر ہے کراچی کی حدود سے نکلنے
اور لاہور کی حدود جس میں ان کا ارادہ ہی 20 دن لاہور میں قیام کرنے کا ہے، تو لاہور کی حدود شروع ہونے سے پہلے جو درمیان میں سفری رستہ ہے، اس راستے میں اگر ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس میں 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کریں گے. لیکن جب لاہور پہنچ گئے اور وہاں پہ ان کا ارادہ 20 دن رکنے کا ہے، 20 دن 20 راتیں لاہور شہر کے اندر ہی، یہ نہیں کہ لاہور سے پھر کسی اور شہروں میں بھی جانے کا ارادہ ہو، ایسا نہیں، لاہور میں ہی رکنے کا ارادہ، تو لاہور میں اب یہ مقیم ہو گئے. اب جب لاہور چھوڑیں گے اور کراچی کی طرف ٹریول کریں گے تو لاہور کی جو آبادی وغیرہ سے نکل جانے اور لاہور کی حدود سے نکل جانے کے بعد اب یہ پھر مسافر ہو گئے. یہ اس وقت تک مسافر رہیں گے جب تک اپنے شہر کراچی کی حدود میں داخل نہ ہو جائیں. بعض اوقات حدود بھی شہر سے متصل کچھ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جہاں تک آبادی کا سلسلہ چل رہا ہو، تو ایسے میں فون بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ابھی حیدرآباد سے تو آ گئے، اب یہاں تک پہنچے گئے، اب یہاں تک پہنچے، تو کیا مشورہ دیں ان کو؟ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، کراچی آ جائیں. اب نماز پڑھنے والے کو تو ہم یہ کہ بھئی اگر شک شبہ ہے والی صورت ہے تو بہتر یہ ہے کہ یقینی صورت کو اختیار کر لیا جائے. اور یقینی صورت یہ ہے کہ اگر ہم شہر کراچی کی حدود میں آ کر ہی نماز پڑھ لیں گے اور وقت کی گنجائش بھی ہے تو اپنے حدود کی باقاعدہ حدود میں داخل ہو جائیں، آبادی میں داخل ہو جائیں، پھر نماز پڑھ لیں. تو اس طرح یہ کہ شک شبہ سے بالا تر ہو کے نماز پڑھی جائے گی. ورنہ یہی ہے کہ جس جگہ آپ کا سفر جاری ہے یہ آبادی میں آپ نہ ہوں، اگرچہ دور دراز دائیں بائیں آبادیاں ہوں، لیکن جو آپ کا سفر ہو رہا ہے یہ سفر آبادی میں نہ ہو، تو پھر آپ حدود سے نکل گئے. ٹھیک ہے. میت کا چہرہ دیکھ کے کیا کہیں؟ کسی بھی مسلمان میت کی خبر سنتے ہیں تو اس میں جو مسنون دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی دعا کی جائے. کوئی خاص ایسی دعا جو اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والی ہے ایسی مجھے معلوم ہے. ویسے بھی چہرہ دیکھ کے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ کے، یا اللہم اغفرہ وارحمہ، یا اردو میں کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیں. اور جو بعض ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن کے چہرے دیکھ کر ہی آدمی کو اپنی بھی گویا کہ موت یاد آتی ہے، اور ان کے چہرے دیکھ کر بھی ایک خوشی والا بھی اظہار ہوتا ہے، اس طور پر کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر وہ گیا ہے. تو اس طور پر مغفرت کی دعا کر لی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لیں. سبحان اللہ بھی کوئی چہرے کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس میں بھی، اور عام طور پہ لوگوں کے یہ کلمات جاری رہتے ہیں ان کی زبانوں پر، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں. مزید سوال؟ میرا نام ارباب احمد ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کمیٹی رکھتے ہیں یہ رکھنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما کے ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے بھی، کمیٹی رکھنا. مزید؟ میرا نام بلال رضا اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ جو ہوتا ہے وہ اگر حق تلفی کسی کی حقوق العباد میں سے کوئی طرف کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا، اور اگر وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا تو اس کا حق کس طرح ادا کیا جائے گا؟ کیا گناہ گار ہوگا، یا اس حوالے سے قیامت کے دن اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی جمیل صاحب. نابالغ کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ مکلف تو نہیں ہے، یعنی کسی کو اگر اس نے ایذا پہنچائی، کسی کا حق تلف کیا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن حق تلف کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جس میں کسی کا مال ضائع کیا ہے. تو نابالغ اگر کسی کا مال ضائع کر دے، کسی کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں نابالغ اگرچہ گناہ گار نہ ہو، لیکن جس کا حق ضائع کیا، جس کی کوئی شے توڑ دی، ضائع کر دی ہے، تو اس کا تاوان نابالغ کے مال سے ادا کیا جائے گا. اب جو نابالغ ہے اس سے اس کا تاوان لے لیا جائے، اس کے والد اس کے مال سے تاوان ادا کر دیں. اور اگر نابالغ کا انتقال ہو چکا ہے اور جس کی کوئی شے اس بچے نے، نابالغ نے توڑی تھی، ضائع کی تھی، تو جو صاحب حق ہے اگر وہ اپنے حق کو وصول کرنا چاہتا ہے تو بچے کی انتقال کے بعد جو اس نے چیزیں چھوڑی ہیں مملوکہ، جو اب اس کا ترکہ بن جائیں گی، تو اس ترکے سے وہ اپنی چیز کا عوض تاوان وصول کر سکتا ہے. رہا معاملہ گناہ گار ہونے کے حوالے سے، تو نابالغ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ایسا کام جو بالغ کرے اور گناہ گار ہو تو نابالغ گناہ گار نہیں ہوتا جب تک وہ نابالغ ہے کہ اس سے شریعت مطہرہ کا جو قلم ہے وہ اٹھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے نابالغ گناہ گار تو اگرچہ نہیں، لیکن ہمیں
اپنے بچوں کو اس زاویے سے ضرور تربیت دینی چاہیے کہ یہ چیز کسی کی ضائع نہ کریں، ایسا نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ بچوں کی عادت پڑے کہ وہ تکلیف جو پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہیں بعض بچے کچھ سمجھدار ہوئے کہ ہم گناہ گار تو نہیں ہو رہے، لہذا تکلیف پہنچانا وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہ بچوں کی تربیت ابھی سے کرنی ہے کہ تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی ہوٹنگ نہ کریں، کسی کی کوئی چیز لے کے توڑ نہ دیں، ضائع نہ کر دیں، کھا نہ لیں. تو یہ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچوں کی ابتدائی مرحلے میں جو ایسی تربیت ہو جاتی ہے جس میں وہ اموال غیر میں ناحق تصرف سے بچتے ہیں، تو یہ تربیت، یہ پریکٹس شفیق بھائی آگے پوری لائف تک رہتی ہے. بالکل. اور اگر ماں باپ ہی بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سبزی والے کا ایک ٹماٹر اٹھا لیا، پھل اٹھا لیا اور منع نہیں کر رہے، اب منع نہ کرنا یہ گویا کہ بچے کی کو مس گائیڈ کرنا ہے، اس کی غلط تربیت ہے. آج یہ اگر ایک ٹماٹر اٹھاتا ہے، آج یہ ایک امرود یا کنو اٹھا لیتا ہے، تو کل کو پھر یہ ایک ڈکیت یا چور، اس طرح کی چیزوں کی طرف بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پینسل چرانے کی عادت وہ آگے پھر بینک لوٹنے تک ان بچوں کو لے جاتی ہے. تو یوں بچوں کی تربیت کریں. جہاں انہوں نے اگر کسی کی کوئی چیز تلف کی ہے تو بچوں کے پیسوں سے ہی دوسرے بچے کا حق دلوایا جائے. واہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے پورا. اور شریف یہ تو حکم ہے جب اس کا مال ہی اس نے ضائع کر دیا. BC کمیٹی جو عام نارمل ڈالی جائے بغیر کسی کی کوئی اس میں شرط یا کچھ اور معاملہ، کیا کہیں گے؟ نارمل جو کمیٹیاں ہیں کہ ایک شخص کو بڑی رقم درکار ہوتی ہے اور بڑی رقم جمع کرنا یہ ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ گھر میں اگر رقم ہوگی تو خرچ ہو ہی جاتی ہے. تو اس لیے پھر ایک طریقہ عوام نے آپس میں ہی ایک تعاون کے ساتھ کہ ایک BC مینیجر ہوتا ہے، وہ BC چلا رہا ہوتا ہے اور لوگ ممبر ہونے کی حیثیت سے رقم جمع کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ناجائز شرط نہ ہو، اب ناجائز شرطوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وقت پر BC کمیٹی ادا نہیں کی تو اس کے اوپر پر ڈے کے حساب سے کوئی جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے. 1000-2000 روپے اس پہ، بڑی BC ہیں تو 1000-2000 تک جرمانہ اس پہ لاگو کر دیا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ جتنی رقم اس نے جمع کرائی اتنی رقم اس کو ادا کی جائے گی. اور اگر BC کا نمبر درمیان میں کھل جاتا ہے تو اب جو اس نے جمع کرائی تھی وہ رقم اس کو واپس مل چکی ہوتی ہے، مزید جو رقم ملتی ہے وہ اس کے اوپر قرضہ بن جاتی ہے. اب وہ منتھلی یا ویکلی جو بھی انداز ہے BC کا وہ واپسی کر رہا ہوتا ہے. واپسی کر ہوتا ہے. اچھا، اس میں تو چلو پوری BC دینی ہے. بعض دوست آپس میں مل کے جو BCیاں ڈالتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس کی BC نکلی کھانا بھی کھلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ایکسٹرا ان پہ، اچھا ان میں کچھ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کا آپس میں اس طرح کا تعلقات پہلے سے ہی اس طرح ہیں، لیکن یہ BC والے کے اوپر لازم ایسا قرار دینے میں، BC والے کے ذمے لازم کر دینا کہ اب آپ کی BC کھلی ہے، اب آپ کھانا کھلائیں گے. تو دیکھیں اب یہ لازم کر دینے والی جو صورت ہے، اس میں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آدمی کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ دوستوں کی سننی پڑے گی. وہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ سنے گا اور نہیں خرچ کرے گا تو ہوٹنگ ہوتی رہے گی، دل آزاری ہوتی رہے گی. تو ان دل آزاریوں سے بچنے کے لیے اگر وہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ صورت، یہ رشوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس میں اپنی عزت اور سب چیزیں بچانے کے لیے، اپنی عزت کا تحفظ کے پیش نظر آدمی گویا کہ منہ بند کرنے کے لیے کھلا رہا ہے. لیکن اگر کھلانے والا محبت میں کھلا رہا ہے اور یہ شرط والا وہ پہلو نہ ہو، یعنی لازم نہ کیا جائے، از خود اپنے دل سے ایک آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ٹھیک ہے میں آپ کو کھلاؤں گا، میری BC آ رہی ہے تو کچھ کشادگی ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو کھلاؤں گا. تو اس طرح اگر ہر ایک دوست یوں کرے، مجبور کوئی بھی نہ ہو، صحیح ہے، یہ دعوت کرنے پر مجبور کوئی نہ کرے، نہ ہی وہ مجبوراً کھلا رہا ہو، بلکہ مسروراً، خوشی کے ساتھ سرور کی حالت میں کھلا رہا ہو، تو پھر تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ میرا نام محمد حمزہ. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ نہر میں نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ نہر میں نہانے کے بعد خشک تھی یا پانی بھی تھا اس میں، یہ تھوڑا سا ان سے یعنی انہوں نے بتایا نہیں ہے، لیکن نہائے ہیں تو نہانا تو پانی سے ہی ہوگا. جب نہائے ہیں تو پھر یہ غوطے بھی لگائے ہوں گے اچھی طرح، کوئی ٹرائل اس میں ہوگا، ٹرائی کر رہا ہوگا. تو بہرحال نہر کے اندر جب آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو، یا جس کو ہم کہیں نہانا، تو نہانے کے اندر سر بھی گیلا ہو جاتا ہے، چہرہ بھی، ہاتھ پاؤں سب دھل جاتے ہیں. تو جو اعضائے وضو ہیں ان پر اچھی طرح پانی بہہ جائے
اور کوئی چیز ایسی ان اعضاء پہ لگی ہوئی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے پانی نہ پہنچے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں، تو اس طرح وضو بھی ہو جاتا ہے۔ وضو ہونے کی صورت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ وضو کے لیے نیت ہونا، پھر بسم اللہ پڑھنا، جو وضو کی اپنی سنتیں ہیں وہ بہرحال اس طرح کے وضو ہو جانے سے ادا نہیں ہوتی۔ جیسے کلی کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اسی طرح 3 بار وضو کے ابتدا میں یعنی سنتیں اور اس کے مستحبات، وہ مستحبات اور سنتیں عام طور پہ رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال وضو ہونا جس کو کہیں گے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کہ یہ ایسی بارش تیز ہوتی ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں، 2 قطرے بہہ جائیں، تو اس میں ہی وضو ہو جائے گا بارش تیز میں؟ جی بالکل، اس طرح اس میں تو نیتیں بھی کر سکتے ہیں نا، یعنی وہاں تو بارش میں بھی اگر یہ پانی میں ہی نیتیں کر لیتے ہیں، یہ بالکل، اگر یہ وضو نہر کے اندر ہی جس طرح ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، مسح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر کر لیتے ہیں تو بھی وضو تو ہو ہی رہا ہے۔ جی ہاں، وہ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا نا کہ میت کوئی بہتی ہوئی آ رہی ہے، پانی میں بہتی ہوئی آ رہی ہے، تو کہا کہ اب ان پر بھی تو فرض ہے، ایک غسل دینا بھی تو فرض ہے نا، جو لوگوں نے غسل دینا ہے، اگرچہ وہ پانی میں آ رہی میت، تو پھر جب اس کو لیں اور پھر اس نیت کے ساتھ اس کو کچھ جو ہے 3 دفعہ مطلب میت کو پانی میں وہ ڈبکی دینے سے ہے کہ اس کا غسل کا جو زندہ لوگوں پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے کہ غسل میت ادا کرنا ہے، تو اگرچہ میت تو پانی میں کئی دن سے یا کچھ گھنٹوں سے تربتر، وہ غسل تو اس کا اچھی طرح اس کے اعتبار سے ہو چکا ہے، لیکن زندہ لوگوں کے اعتبار سے جو ان پر فرض ہے، فرض کفایہ غسل میت، اس کی ادائیگی کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نہر کے اندر ہونا وہ کفایت نہیں کرے گا، یہ فرض اب ہم نے ادا کرنا ہے، تو چاہیں تو اس کو نہر سے نکالنے کے بعد پھر باقاعدہ غسل دیں، یا پھر نہر کے اندر ہی اس کو غسل میت کی نیت سے مطلب 2 دفعہ اس کو ڈالیں۔ اتنے یعنی اس طرح کے جو احکامات اور مسائل ہیں ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، اور یہ تو بہت پرانی ہماری سب کتابوں میں، ایسے قدیم کتابوں میں یہ مسائل جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ پڑھنے کا شوق ہو ناظرین، آج الحمدللہ ہم بھی اپنے احکامات سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ بیان کیے جاتے ہیں، شوق رہنا چاہیے۔ یہ شوق خواتین میں بھی ہو جو اپنے مسائل سیکھنے کے حوالے سے کم از کم جو خود درپیش ہیں، اسی طرح اپنے گھر کے بچوں کے حوالے سے، بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے کہ جن کی عمریں وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ ایک بلوغت کے قریب پہنچ رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی گھر کے ماں باپ بطور خاص والدہ یا کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس کے ذریعے سے ان کو بھی احکامات اور وہ آگاہی ان تک پہنچے۔ اس طرح بیٹا ہے وہ اس عمر کو پہنچ رہا ہے تو یہ ہم نے ہی سمجھانا ہے، شروع میں ایسی تربیت کریں گے، کچھ چیزیں اس کو سیکھنی تو ہیں ہی ہیں، لیکن بجائے یہ کہ وہ ارد گرد یا کسی ایسے ذریعے سے سیکھتا ہے کہ جس کے نقصانات اس کو زیادہ ہوں، تو اس کے بجائے اس کو ذمہ داری کے ساتھ اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا تو زندگی بھر ایک یاد رہے گا، اور بہترین تحفہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس کی تربیت کرنا، یہ بہترین عطیہ تحفہ۔ جائیدادیں چھوڑ کر جائے کوئی آدمی، پیسہ چھوڑ کر جائے، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن اس سے روایت میں بہترین نہیں کہا گیا تحفہ، بہترین تحفہ والد کا اپنے بچوں کے لیے ان کی تربیت کرنا، اس پر جو خرچ کر لے، خرچ بھی اگر ہونا پڑے تو اس پہ خرچ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ فریضہ بھی آسان طریقے سے حل ہو اور ان کو یہ علم بھی حاصل ہو جائے۔ مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے یا تابعی تھے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے، آپ نے 2 صحابہ کے دیدار کیا ہے۔ 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنا ان سے ثابت ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تابعی بزرگ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ کوفہ میں تھے اور کوفہ میں بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے آئے تھے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے کم از کم 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی اور ان سے احادیث سنی بھی ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ شاگرد ہیں، یعنی یوں کہ انہوں نے 2 صحابہ سے ملاقات یا ان کا وہ لقاء ثابت ہے، اور یہاں انہوں نے متعدد کوفہ میں زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان
مدینہ منورہ سے آگے بھی ہجرت بالکل دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے پھیل گئے تھے، تو کوفہ اس وقت مرکز علم بھی تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی وہیں تشریف لے آئے تھے. تو اس طرح علم کا مرکز تھا کوفہ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا. 4000 تعداد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بیان کی جاتی ہے. ان میں سے ایک روشن استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے پاس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تک آپ نے ان سے تحصیل علم کیا ہے. ماشاءاللہ. ایک پروگرام میں آپ نے بڑا نقشہ بنا کے لائے تھے ایک دفعہ، میرا خیال پچھلے سال کیا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر، جو ہمارا دوسرا سلسلہ تھا علم کی باتیں، اور اس کے اندر پورا آپ نے وہ بیان کیا تھا کہ ان کے نسب کے حوالے سے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے آپ شہزادے. تو یوں آپ کے والد کی طرف سے اور آپ کی والدہ محترمہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پڑپوتی تھیں. تو یوں دیکھیں صحابہ کی آپس کی محبتیں بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاں یہ باقاعدہ بیٹیاں دیتے، رشتے کرتے، اور یہ ان کی بالکل بین اور واضح دلیل کہ آپس کی ان کی کتنی گہری محبت اور آپس کے تعلقات بھی. تو کچھ سوالات میسیج میں آئے جمیل صاحب کہ کل نیاز نہیں کی تھی اور نیاز کر سکتے ہیں بھی کنڈوں کی. بالکل، کنڈے کی نیاز یا کھیر پوری کے ذریعے نیاز، یا آپ نے گھر میں جو بھی کھانا تیار کیا ہے اس پر بھی نیاز دی جا سکتی ہے. نیاز فاتحہ کے لیے خاص کوئی میٹھی ڈش ہی ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ نیاز فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب ہمارے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں بھی میٹھے کا اہتمام عام طور پہ ہوتا ہے، تو مہمان بھی آتے ہیں، اطراف میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. تو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھی ڈش بنانے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی نیاز فاتحہ جن گھروں میں ہوتی ہے تو خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا تیاری کر رہی ہوتی ہیں. اور نیاز فاتحہ کے لیے کوئی دن ایسا مقرر نہیں ہے کہ اگر اس دن تک کر لی تو پھر یہ ایصال ثواب تو ہو جائے گا، یہ ٹائم گزر گیا تو اب ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. تو 15 رجب کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، 15 رجب سے پہلے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کر جو کنڈوں پر بالخصوص ایک نیاز کا سلسلہ ہے، وہ 15 سے پہلے بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے. بلکہ یہ پورے مہینے تک آپ دیکھیں گے آپ کے مختلف محلوں میں یہ نیاز فاتحہ کا سلسلہ رہے گا. تو اگر کسی نے کل نیاز نہیں کی، آج بھی کر سکتا ہے، کل بھی کر سکتا ہے، یہ پورے سال میں جب چاہے کرے. تو کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک کر لینا ضروری ہے، اور یہ ایصال ثواب کر لینا بھی ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور لوگوں کی آسانی کے لیے دن مقرر کر دیا جاتا ہے، اور باقی اس کو کوئی تعیین اہل سنت کوئی اس کو معین اور لازمی نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ ایصال ثواب نہیں ہوگا. آخری سوال شامل کرتے ہیں بہنوں کی طرف سے ہے، خواتین کی طرف سے، کہ کیا خواتین مردوں کے کپڑے سلائی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ یعنی اسلامی بہنیں اگر مردوں کے کپڑوں کی سلائی کی ٹیلرنگ کرتی ہیں، سلائی کرتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مردوں کے کپڑے سینا ہو یا خواتین کے کپڑے سیئیں یا بچیوں کے کپڑے سیئیں اور اس پہ سلائی اجرت لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سلائی کے ذریعے سے کمانا یہ کسب کا ایک طریقہ کار یہ بھی رہا ہے، لیکن جو بھی کام ہو جو اجرت پر کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اجرت معین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب بچوں یا بچی کے کپڑے کی سلائی اتنی ہے تو لیڈیز بڑی ہیں ان کی سلائی اتنی ہے، پھر مختلف کپڑے جینٹس کے اور ریٹ ہوں گے، پھر مختلف ڈیزائن کے اعتبار سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلے سے ہی طے کرنا ضروری ہے. پھر لیڈیز کے اندر یہ چیزیں بھی مزید بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں بیل وغیرہ کتنی لگے گی، تو بٹن کیسے ہوں گے، تو یہ سب چیزیں پہلے سے طے کر لیں کہ یہ اضافی چیزیں یہ درجن اسلامی بہن ارینج کریں گی یا جو سلوانے آئی ہیں وہ ان چیزوں کا ارینج کر کے ان کو دیں گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آپ نے پورا ہی ان کے جو بزنس، ظاہر ہے یہ بھی ایک کمائی کا اور آمدنی کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کے شرعی احکامات ہیں.
اور خاتون اگر مردوں کے کپڑے سیتی تو عام طور پہ ناپ تو ظاہر ہے وہ اپنا جوڑا ہی ساتھ بھیجتے ہیں، اس طرح ناپ لینے میں تو حرج نہیں ہے کوئی؟ عمومی طور پہ جو دیکھا گیا نا، جو اس طرح کی کسب کرنے والی خواتین ہیں وہ لیڈیز ہی کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، اور اگر جینٹس کے کپڑے کوئی سیے بھی تو یا تو شوہر کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، یا بھائیوں کے یا بیٹوں کے کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے افراد جو ہیں جو محارم ہیں تو ان کے سی رہی ہیں۔ تو ناپ لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی بھی خاتون غیر محرم مرد کے کپڑوں کا ناپ یعنی اس کی باڈی کے اعتبار سے جس طرح لیا جاتا ہے وہ نہ لیں۔ اگر کوئی اچھی ٹیلر ہیں خاتون اور وہ اچھے کپڑے سیتی ہیں تو مرد کے کپڑے جو اس کے ناپ کے ہیں وہ منگوا لیا کریں، باقاعدہ پھر خود ناپ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے یہ جی درزہ بھی، اور بعض اوقات جو جینٹس ٹیلر ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں ان کے پاس خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا کیا؟ اس میں بھی جو مرد ہیں وہ اجنبی ہیں، اور اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت کے کپڑوں کا ناپ لے تو کپڑے ہی منگوا لیں، ان کپڑوں کے مطابق کپڑے یا چھوٹے کرنے ہیں بڑے کرنے ہیں، لینتھ کتنی رکھنی ہے، جو بھی اس وقت ضرورت ہے وہ اس میں نوٹ کر لیں، لیکن کسی بھی اجنبیہ عورت کے کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں کا ناپ لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا